Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to my YouTube channel Study with me PK student. Today I'm gonna sharing with you most important essay for any class, intermediate or metric or ninth or 8th class, 7th class, any class. یہ جو ایسے ہے مائی لاسٹ ڈے ایٹ اسکول، یہ موسٹ امپورٹنٹ ایسے ہے. آپ کسی بھی کلاس میں اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کا انگلش کا ایگزام ہونے والا ہے، وہ بھی گرامر کا، تو اس میں موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ ایسے ہوتی ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایسے کے جو مارکس ہوتے ہیں وہ 10 ہوتے ہیں، اور ایک اسٹوڈنٹ کے لیے جب اس کا ایگزام آتا ہے تو اس کے لیے 2 مارکس بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. تو چلیے آج کا جو ہمارا یہ ایسے ہے اس کو ہم ریڈ کرتے ہیں. اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی اگر آپ میرے یوٹیوب چینل اسٹڈی ود می پی کے میں پہلی بار آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس بیل آئیکن تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے. سو لیٹس اسٹارٹ ناؤ. جی تو اسٹوڈنٹ آج کا جو ہمارا موسٹ امپورٹنٹ ایسے ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پر، یہ ہے مائی لاسٹ ڈے ایٹ اسکول، اسکول میں میرا آخری دن. یہ ایسے جو ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایگزام کے دوران آپ کو ایسے جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور 10 مارکس ہوتے ہیں ان کے. ابھی تو مجھے نہیں پتہ فائنلی کہ ابھی ان کے مارکس جو ہیں مے بی 15 ہوتے ہیں. یہ جو ہے ویسے تو زیادہ تر 10 مارکس ہی ہوتے ہیں، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کے لیے 1 مارکس بھی جو ہے جب آپ ایگزام دیتے ہیں تو 1 مارک بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. مائی لاسٹ ڈے ایٹ اسکول، اسکول میں میرا آخری دن. آئی اسٹل ریممبر، ریممبر کا جو معنی ہے وہ ہے یاد رکھنا. دی ایکسائٹمنٹ، ایکسائٹمنٹ کا مطلب ہے جوش. اینڈ فیسٹیوٹی، فیسٹیوٹی کا معنی ہے تہوار. آف مائی لاسٹ ڈے ایٹ اسکول، مجھے اسکول کے آخری دن کی تقریبات اور جشن آج تک یاد ہیں. اینڈ پرہیپس، پرہیپس اینڈ کا مطلب ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور پرہیپس شاید. اٹ ول آلویز بی فریش، فریش کا مطلب ہوتا ہے تازہ. ان مائی مائنڈ، مائنڈ کا مطلب ہے ذہن، اور شاید ہمیشہ میرے ذہن میں تازہ رہیں گی. پھر سے میں آپ کو یہ پیراگراف پڑھ کر دکھا دوں. آئی اسٹل ریممبر the excitement and festivity of my last day at school, and perhaps it will always be fresh in my mind. میں پھر سے آپ کے لیے پڑھ دوں. I still remember the excitement and festivity of my last day of school, and perhaps it will always be fresh in my mind. مجھے اسکول کے آخری دن کی تقریبات اور جشن آج تک یاد ہیں اور شاید ہمیشہ میرے ذہن میں تر و تازہ رہیں گے. دی اسٹوڈنٹس آف 9th کلاس، دی اسٹوڈنٹس آف 9th کلاس، 9ویں جماعت کے طلباء نے ارینجڈ، اہتمام کیا. ارینجڈ جو ہے اس کا معنی جو ہے وہ ہے اہتمام کرنا. فیئرویل پارٹی، فیئرویل پارٹی کا جو میننگ یہ ہے وہ ہے الوداعی تقریب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی اسٹوڈنٹ جو ہیں جیسے کہ اگر وہ 10th کلاس میں ہیں تو جب ان کی مینس اگر وہ جو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پرائمری اسکول ہوگا یا ہائی اسکول ہوگا، اگر آپ مینس کے انٹرمیڈیٹ تک وہاں پر نہیں اسٹڈی کر سکتے تو لاسٹ ڈے ہوتا ہے آپ کا جب آپ کی میٹرک کا سیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. تو اکثر اسٹوڈنٹ جو 9th کلاس کے ہوتے ہیں وہ 10th کلاس کے اسٹوڈنٹ کو پارٹی دیتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیئرویل پارٹی، الوداعی تقریب. ان آر ہونر کا مطلب ہے عزت. ایٹ اسکول آن December 15th، 9ویں جماعت کے طلباء نے ہمارے لیے ایک الوداعی پارٹی اسکول میں 15 دسمبر کو منعقد کی. دی اسٹوڈنٹس آف 9th کلاس arranged a farewell party in our honor at school on December 15th. اس سے آگے ہے دی اسکول واز کلوزڈ، اسکول اس دن بند تھا. دی اسکول واز کلوزڈ، اسکول اس دن بند تھا. دیر واز گریٹ ہسل اینڈ بسل، ہسل اینڈ بسل کا جو میننگ ہے وہ ہے جلد اور ہلچل. آف ہائی کلاس اسٹوڈنٹس، ہائی کلاس کے طلباء گھوم پھر رہے تھے. مینس کہ جس دن اسکول جو تھا وہ بند تھا اس دن طلباء جو تھے، ظاہر ہے جس دن اسکول بند ہوتا ہے اس دن طلباء اپنی مرضی سے ادھر ادھر گھومنا پھرنا کرتے ہیں. دی ٹیچرز ور آلسو ان ہیپی موڈ، اساتذہ بھی خوشگوار موڈ میں تھے. اچھا جی،
دی اسٹوڈنٹس ور فری فرام دی اسکول ڈسپلن. ڈسپلن کا مطلب ہوتا ہے نظم و ضبط. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر اسکول کا اپنا ڈسپلن ہوتا ہے کہ آپ یہاں کھڑے نہیں ہو سکتے, آپ وہاں بیٹھ نہیں سکتے, آپ زیادہ باتیں نہیں کر سکتے. ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ جیسے کہ کلاسز چلتی رہتی ہیں ویسے ہی ہر اسٹوڈنٹ کو جو ہے اپنے اسکول کے ڈسپلن کو جو ہے اس کو لاگو کرنا پڑتا ہے, اس کو جو ہے وہ اسی کے مطابق, رولز کے مطابق جو ہے وہ چلنا پڑتا ہے. ڈسپلن, نظم و ضبط. اچھا جی, یہاں پر یہ ہے کہ طلباء بھی اسکول کے ڈسپلن سے آزاد تھے. دے ور لیزرلی. لیزرلی کا مطلب ہے آرام سے. واکنگ مینس کے چلنا, اینڈ ٹاکنگ مینس کے بات کرنا. وہ آرام سے آزادانہ طریقے سے چل پھر رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے. ایوری بڈی واز ان ہیپی موڈ. موڈ کے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مزاج کو بولتے ہیں. ہر شخص خوشگوار موڈ میں تھا. وی ور سروڈ. سروڈ بولتے ہیں پیش کرنا. وتھ سویٹس. سویٹس بولتے ہیں میٹھے کو. سموساز, سموسا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اکثر لوگوں کو جو ہے وہ سموسے بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں, جیسے مجھے خود پسند ہے. فروٹ چاٹ. فروٹ چاٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں بہت سارے مسلمان بہن بھائی جو ہیں وہ اکثر فروٹ چاٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. اینڈ کیک along with ٹی. اچھا جی, یہاں پر جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں, یہاں پر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں مٹھائیاں, سموسے, فروٹ چاٹ اور کیک چائے کے ساتھ پیش کی گئیں. along with ٹی یہاں پر سوری میں نے نہیں لکھا. اچھا جی, یہاں پر ان کو کیا کیا گیا کہ ان کو پیش کی گئی سویٹس, مٹھائیاں اور سموسے اور فروٹ چاٹ, کیک جو ہے چائے کے ساتھ پیش کیا گیا. سموساز ور اسپائسی. اسپائسی کا مطلب ہوتا ہے چٹپٹا. اینڈ ڈیلیشیس. ڈیلیشیس کا مطلب ہوتا ہے مزیدار. سموسے جو تھے وہ چٹپٹے اور لذیذ تھے. ڈیلیشیس کا مطلب کیا ہے؟ لذیذ, مزیدار. آل دی بوائز اینڈ ٹیچرس ڈیمانڈیڈ. ڈیمانڈیڈ کا مطلب ہوتا ہے مطالبہ. سموساز مور دین اینی ادر تھنگس. اچھا جی, یہاں پر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمام طلباء اور اساتذہ نے سب سے زیادہ سموسوں کی فرمائش کی. کیوں فرمائش کی؟ کیونکہ وہ بہت زیادہ, جیسا کہ آپ نے پیچھے دیکھا, ور اسپائسی. سموساز ور اسپائسی, چٹپٹے تھے. اینڈ ڈیلیشیس, بہت زیادہ مزیدار تھے. اس لیے اسٹوڈنٹ نے اور ٹیچرز نے سب سے زیادہ کس چیز کی ڈیمانڈ کی؟ سموسوں کی ڈیمانڈ کی. اچھا جی, اسپیچز ور میڈ آن دیٹ اوکین. یہاں پر اوکین کا جو معنی ہے, اوکین کس کو بولتے ہیں؟ اس کو اوکین کو بولتے ہیں موقع. اس موقع پر تقاریر بھی کی گئیں. اور ہیڈ ماسٹر ایڈوائزڈ. ایڈوائزڈ کا مطلب ہے نصیحت. دی اسٹوڈنٹس ٹو ورک ہارڈ اینڈ پریڈ. پریڈ کا مطلب ہوتا ہے دعا. فار آر سکسیس. سکسیس کا مطلب ہے کامیابی. ہمارے ہیڈ ماسٹر نے طلباء کو محنت کرنے کی تاکید کی اور ہماری کامیابی کے لیے دعا کی. فار دا فرسٹ ٹائم, پہلی بار. وی ریلائزڈ. ریلائزڈ کا مطلب ہوتا ہے احساس ہونا یا کسی چیز کو محسوس کرنا. دیٹ وی آر کوائٹ امپورٹنٹ, کہ ہم بہت زیادہ اہم ہیں. فار دا سوسائٹی, اپنے قوم کے لیے. یہاں پر اس نے یہ کہا کہ ہم نے پہلی بار یہ محسوس کیا کہ ہم معاشرے میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. اچھا جی, بیکاز وی ہیڈ ٹو اسٹیئر دی رسپانسبلٹیز آف نیشن. بیکاز وی ہیڈ ٹو اسٹیئر دی رسپانسبلٹیز آف نیشن. رسپانسبلٹیز کا مطلب ہے ذمہ داریاں. آف نیشن, قومی. یہاں پر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے زندگی میں پہلی بار مینس کہ ہم نے پہلی بار محسوس کیا کہ ہم معاشرے میں اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ ہم نے قومی ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں. وی تھینکڈ. لاسٹ کا جو یہ ہے پیراگراف, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وی تھینکڈ آر جونیئرس. اس نے کیا کیا کہ ہم نے اپنے جونیئرس کا شکریہ ادا کیا. امبریسڈ. امبریسڈ کا مطلب ہے گلے لگایا ان کو. اور امبریسڈ دیم اینڈ لیفٹ فار آور ہومس. ہم نے اپنے جونیئرس کا شکریہ ادا کیا, ان سے گلے ملے اور اپنے گھروں کو چلے گئے. جی تو اسٹوڈنٹ, یہ تھا آج کا ہمارا جو ایسے موسٹ امپورٹنٹ مائی لاسٹ ڈے ایٹ اسکول. ایک مرتبہ پھر سے ہم اس کی صرف اور صرف انگلش کی ریڈنگ کر دیتے ہیں, جیسے کہ جن اسٹوڈنٹ نے اگر اچھے سے کسی لفظ کو مس کر دیا ہے اور اس کو وہ سمجھ نہیں آئی تو وہ اس کو اچھے سے ریڈ کر لے گا. مائی لاسٹ ڈے ایٹ اسکول. I still remember the excitement and festivity of my last day at school, and perhaps it will always be fresh in my mind.
The students of 9th class arranged a farewell party in our honor at school on December 15th. The school was closed. There was great hustle and bustle of high-class students. The teachers were also in happy mood. The students were free from the school discipline. They were leisurely walking and talking. Everybody was in happy mood. We were served with sweets, samosas, fruit chaat and cake along with tea. Samosas were spicy and delicious. All the boys and teachers demanded samosas more than any other thing. Speeches were made on that occasion. Our headmaster advised the students to work hard and prayed for our success. For the first time, we realized that we are quite important for the society. Because we had to steer the responsibilities of nation. We thanked our junior, embraced them and left for our home. जी तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हर क्लास में आप चाहे किसी भी क्लास में है, चाहे आप इंटरमीडिएट की क्लास में है, चाहे आप मैट्रिक की क्लास में है, मींस कि अगर आप 6 क्लास से स्टार्ट करें तो ये ऐसे जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आगे आपकी किसी भी क्लास के लिए। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे था माई लास्ट डे एट स्कूल। इसको आज हमने जो है वो रीड किया स्कूल में, मेरा आखिरी दिन। एंड आई रियली होप सो कि आपको मेरी तमाम वीडियोस से फ़ायदा होता होगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस से फ़ायदा होता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर अपना फ़ीडबैक दिया करें। जी तो स्टूडेंट, चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पीके में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।